الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے جو انسانوں کے واسطے شروع سے قیامت تک جو راستہ اختیار دیا ہے، جو راستہ بتایا ہے، اس راستے کا نام اسلام ہے۔ وہ اسلام، اس کو ہم مذہب کہتے ہیں اپنی زبان میں، لیکن اللہ کے پاس اس کا نام جو ہے اسلام ہے۔ یہ جو راستہ ہے اللہ کا، اس کو قرآن کریم میں حکم ہے کہ اس راستے کو پوری طریقے سے اختیار کرنا۔ زندگی میں ہم راستے پر چلتے ہیں، سڑک پر، تو جس طریقے سے ہم کو جانا ہے اسی سیدھے راستے سے جاتے ہیں۔ کبھی آدمی ٹیڑھا ترچھا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ اگر ٹیڑھا ترچھا راستہ اختیار کرے تو منزل پر پہنچ نہیں پاتا وہ۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں تم اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ ایک چیز پر عمل کرے، ایک چیز چھوڑ دیے، یا ایک چیز کو اچھا سمجھے دوسری چیز کو برا سمجھے۔ یہ جو ہے اسلام میں نہیں چلتا۔ اور انسان کا جو بگاڑ ہے وہ یہیں پہ بگاڑ ہے۔ ایک چیز کو تو صحیح سمجھے گا، دوسری چیز کو صحیح نہیں سمجھتا یا اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اسلام کیا ہے اصل میں؟ عقیدہ بھی صحیح ہونا اور عمل بھی صحیح ہونا، اس کو کہتے ہیں سیدھا راستہ۔ عقیدہ بھی اللہ کے تعلق سے یا دین کے تعلق سے، ایمان اسلام کے جو احکامات ہیں اس کے تعلق سے عقیدہ بھی ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا۔ آج کل ہمارے پاس جو ہے نا، اسلام میں جو بگاڑ آیا ہے وہ غلط عقائد کی وجہ سے۔ عقائد کا تعلق دل سے ہے۔ اپنے دل میں صحیح عقیدہ ہو اسلام کے احکامات کے بارے میں۔ اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے بہت لیکن عقیدہ صحیح نہیں رکھتا تو وہ راستہ اس کو ایمان کا، اسلام کا صحیح نہیں ملتا۔ ایسا بگاڑ اپنے پاس معاشرے میں آیا ہوا ہے، اور یہ بگاڑ مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہوتا چلا گیا ہے۔ آج اتنا ہم تیزی سے حالات کو دیکھ رہے، دین کو پڑھ رہے، نمازیں پڑھ رہے، حج کر رہے، روزے الحمدللہ وقت پہ ہم رکھتے ہیں، لیکن عقائد میں جو تبدیلی ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ یہ سفر کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے جو متعین کیے، سفر کے مہینے کو سفر المظفر کہا ہے، کامیابی کا مہینہ۔ لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف جاتا ہے، ہمارا عمل بھی اس کے خلاف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا جو بنائی ہے، اس دنیا میں کسی جگہ کوئی خرابی نہیں رکھی۔ زمین ہے، زمین میں کوئی خرابی نہیں رہتی۔ فضائیں ہیں، ہوا بہت نفیس ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں رہتی۔ خرابی کہاں پیدا ہوتی؟ ہمارے عمل سے۔ ہم نے اگر کوئی چیز غلط ہوا میں اڑا دیا تو ہوا میں بدبو آئے گی۔ اسی طریقے سے ہم نے کوئی چیز زمین میں
غلط کام کر دیا کسی زمین پر تو زمین میں خرابی آئے گی۔ عام طور سے ایک حدیث لوگ لے کر کے چلتے رہتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی نحوست باقی نہیں رہی، اگر نحوست ہوگی تو صرف 3 جگہ ہو سکتی ہے۔ ایک نحوست جو ہے سواری میں، جو ہم سواری استعمال کرتے ہیں، پہلے گھوڑے استعمال کرتے تھے، اب جو بھی ہے اس میں آج کل کی سواری۔ اسی طریقے سے جو ہے گھر کی عورت میں نحوست ہو سکتی ہے۔ ایسا حدیث میں ایک حدیث جو ہے لیکن وہ حدیث جو تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں بتائی کہ جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں مٹ جاتی۔ نہ سواری میں نحوست رہی تھی، نہ عورت کے اندر کوئی نحوست رہی تھی، نہ کسی چیز میں کوئی نحوست ہے، کوئی نحوست باقی نہیں رہی۔ سفر کا مہینہ آتے ہی تمام دنیا کے اکثر مسلمان اس کو منحوس سمجھتے ہیں، کہا کہ اس میں نحوست آتی ہے، اور اس مہینے کو منحوس سمجھ کر کے اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرتے۔ گھروں کی عورتوں میں تو اس مہینے کا نام ہی 13 تیزی رکھا ہے۔ اب یہ 13 تیزی کا کیا مطلب ہے بہت دنوں تک سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں 13 تاریخ تک بخار میں مبتلا تھے آپ، تو اس کو بہانہ بنا کر کے دنیا کے اندر یہ چلایا گیا کہ یہ 13 تاریخ 1 سے لے کے 13 تاریخ منحوس ہے۔ سفر کے مہینے میں ایسا ہوا تھا، اور سفر کے مہینے میں آخری بدھ میں یہ عقیدہ ہے ہمارے پاس کہ لوگ گھروں کے باہر جاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخری بدھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار ختم ہو گئی تھی اور آپ کو صحت ہو گئی تھی سفر کے مہینے میں۔ اس وجہ سے آخری بدھ کو یہ عقیدہ رکھ کر کے عام مسلمانوں ان کی عورتیں گھروں سے باہر جاتی ہیں اور سیر و تفریح کر کے آتی ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ آج دنیا کے اندر پھیل گیا، اس قدر پھیلا، اس قدر کہ ساری دنیا کی مسلمان عورتیں خصوصاً ہمارے علاقوں کی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتی ہیں۔ اگر ایسا عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ دین کے اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، حدیثوں کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں آپ نے اس سلسلے میں جو ہے ایک صاف طور سے وضاحت کر دیا کہ دنیا میں کوئی نحوست باقی نہیں رہی، لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ، ایک حدیث ہے، دنیا میں کوئی نحوست باقی نہیں رہی، نہ کوئی بدشگونی باقی نہیں رہی، بدفعلی باقی نہیں رہی۔ جو فعل نکالتے ہیں لوگ اور سمجھتے ہیں کہ یہ بدفعل ہے، یہ ایسا ہے، اس میں خرابی ہے، فلاں ہے، یہ ساری چیزوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نفی کر دیا، اور اب کسی چیز میں نحوست کو نہیں رکھا گیا، ختم کر دیا گیا۔ یہ کب ختم ہوا؟ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، آسمان سے آخری دن جو آپ کو نبوت ملی اور قرآن کریم کی 5 آیتیں اتاری گئی، یہ 5 آیتیں اس قدر طاقتور ہیں کہ اس کے زمین پر آنے کے بعد زمین سے ساری نحوست ختم کر دی گئی، زمین کو پاک صاف کر دیا گیا۔ تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا، زمین اتنی صاف پاک ہو چکی ہے کہ جیسے میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ آپ نے فرمایا زمین پوری میرے لیے مسجد بنا دی گئی، کسی بھی زمین میں کسی بھی حصے پر کسی بھی جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے کچھ بچھائے نہ بچھائے، خالی زمین سوکھی ہے اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر وہ کیسی بھی ہو، اتنی زمین کو پاک صاف کر دیا گیا ہے۔
1,24,000 نبیوں کے زمانے میں اس زمین پر بہت گناہ ہوئے. ان گناہوں کی نحوست اس زمین پر تھی اور وہ مختلف قسم کے گناہ ہوئے بے حد و حساب. اس کو مٹانے کی خاطر قرآن کریم آیا. قرآن کریم آتے ہی ساری دنیا کی نحوستوں کو مٹا دیا گیا. تو آپ نے فرمایا زمین کو پاک صاف کر دیا گیا میرے لیے. جعلت لی الارض کلھا مسجدا، تمام زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف نبوت ملنے سے اور قرآن کریم کا نزول ہونے سے ساری دنیا سے نحوست ختم کر دی گئی اور دنیا کو، زمین کو برکتوں سے بھر دیا گیا. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ سارے زمین کے جو خزانے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیے ہیں. نحوستوں کو زمین سے پاک صاف کر کے زمین کو خزانوں سے بھر دیا اللہ نے. یہ حدیثوں میں اور قرآن کریم میں یہ باتیں ثابت ہیں. اس کے بعد پھر کہاں نحوست باقی رہے گی جب ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کی حیثیت دے دی. مسجد جہاں بھی آپ چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں. صرف اتنا ہو کہ وہاں گندگی نہ ہو، سوکھی ہو یا کچی ہو، اس جگہ پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی اس میں ممانعت نہیں، کپڑا بھی نہیں، بغیر بچھائے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں پورے عرض پہ کسی بھی جگہ. پھر چاہے وہ عمارت کی شکل ہو یا جنگل کی شکل ہو، کھیت ہو یا عام جگہ پائی جاتی ہو، لیکن نماز پڑھنا اس کی جگہ پر جائز ہے. یہ تو ہم اپنے طریقے سے کپڑا بچھاتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پھر کپڑا بچھا کے اس پر ہم نماز پڑھتے ہیں. ورنہ حقیقتاً کچھ بھی بغیر بچھائے کسی بھی زمین پر کہیں بھی کھڑے رہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس جگہ پر بیٹھ کر قرآن کریم بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے زمین کو پاک صاف کر دیا، کسی جگہ کوئی نحوست باقی نہیں رکھی. ہمارے پاس سفر کا مہینہ آیا یا اسی طریقے سے محرم کا مہینہ آیا تو ہمارے آج کل سارے عقیدے عورتوں کے یہی ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے. حالانکہ محرم کے مہینے کے بارے میں تو قرآن کریم نے صاف کہہ دیا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے باعث برکت ہیں. اس 4 مہینوں میں محرم ہے. محرم کا مہینہ ہے، 4 مہینے باعث برکت ہیں. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محرم آتے ہی شادی نہیں. اسی طریقے سے شادی ہونے کے بعد جو ہے دلہن کو اس کے گھر سے ماں باپ لے کے چلے جاتے ہیں کہ اس کا شوہر اور وہ ایک دوسرے کی صورت شکل نہ دیکھے. اسی طریقے سے سفر کے مہینے میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے، کوئی تاریخ نہیں ٹھہراتے، رسم کی بات چیت نہیں کرتے. یہ عام مسلمانوں میں، نمازی مسلمانوں، حاجیوں میں ہے یہی بات. ہمارے پاس دین و مذہب کو ہم نے عورتوں کے حوالے کر دیا. ہندوستان کا جو مذہب ہے ان کے پاس جو ہے مذہب ان کے عورتوں کے پاس رہتا. عورتیں پوجا کو جاتی، عورتیں ساری کرتی، عورتوں کے ہاتھ میں سارے کام رہتے. مرد کے ہاتھ میں کچھ بھی مذہب نہیں رہتا. بالکل اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی مذہب عورتوں کے ہاتھ میں دے دیے. اب عورتیں جیسا بولی ویسے میاں صاحب کرتے رہتے، ذرہ بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. تو یہ بات آج عام طور سے حاجی نمازی لوگوں میں پائی جاتی ہے. یہ تو اسلام کہاں کا رہے گا؟ اگر عقیدہ غلط ہو جائے تو کتنا بھی نیک عمل کرو کوئی عمل قابل قبول نہیں رہتا، سارے عمل باطل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح طور سے اپنا عقیدہ بھی درست کرے. خصوصاً یہ محرم اور سفر کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس عمل عام طور سے ہو رہا ہے کتنا غلط ہو رہا ہے. اور جو ہے پھر جو الزام نحوست کا ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اگر کسی گھر میں آ کے رہ گئے، کسی کا انتقال ہو گیا
تو اب وہ گھر جو ہے ملامت کے مستحق بن جاتا ہے کہ یہ گھر میں نحوست ہے۔ شادی ہونے کے بعد کوئی بہو آ گئی، اس گھر میں کسی کوئی بیمار ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ منحوس ہے عورت۔ کسی سواری پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو لوگ اس گاڑی کو منحوس سمجھ کے بیچ دیتے ہیں، حالانکہ وہ گاڑی کیا ہے؟ مشینری ہے۔ عورت کیا ہے؟ عورت جو ہے انسان کی بیٹی ہے، اس میں کہاں سے نحوست آئے گی؟ آپ نے اس کو منع کر دیا کہ اس میں کہیں نحوست نہیں آئے گی۔ کسی گھر میں بھی گھر لینے کے بعد جو ہے لوگ عام طور سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایسا ہوا، ہم کو نقصان ہوا، کاروبار بند ہو گئے، فلاں ہو گیا، لہذا یہ گھر بھی منحوس ہے، دکان بھی منحوس ہے۔ تو کسی جگہ نحوست باقی نہیں رہی، نحوست ہمارے دل میں باقی ہے۔ اصل میں ہمارا دل جو ہے منحوس ہو گیا۔ اسلام اس کا نام ہے کہ اپنا عقیدہ درست کرو۔ لوگ سارا نیک عمل کر رہے، نماز بھی وقت پہ پڑھ رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن جب عورتیں اگر کہہ دیتی ہیں گھر کے کہ اس مہینے میں اپنی بچی کا رسم نہیں ہوتا، ہو گیا، شوہر جو ہے عورت کے کہنے کے تابع ہو گیا۔ ہم اپنے دین کو خود بھی سیکھے اور اپنے گھروں کی عورتوں کو سکھائے کہ کسی جگہ کوئی نحوست باقی نہیں رہی، صرف جو ہے دنیا کو پاک صاف کر دیا گیا۔ وہ اسی وجہ سے حج کا ایک مقام ہے صفا مروہ کے درمیان میں، جہاں تیزی سے گزرنے کا حکم ہے۔ اتفاق سے وہ مقام ایک عذاب زدہ علاقہ تھا، وہ تو بطور نشانی کے آپ نے اس کو باقی رکھا کہ یہاں سے تم تیزی سے گزر جاؤ۔ حالانکہ اب وہاں کوئی چیز باقی نہیں رہی، لیکن امت کو تربیت دینا تھا، تو آپ نے کہا کہ یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ۔ تو حج کے موقع پہ وہاں تیزی سے گزر جایا کرتے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں اس طریقے سے عذاب لا کر کے ہم کو جو ہے ہم کو سزا دیتے ہیں۔ یہ بتانے کی خاطر جو ہے اسلام میں یہ حکم باقی رہ گیا ہے۔ اس وجہ سے میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر جو ہے نحوست اور برکت کا جو ہم نے اپنا پیمانہ بنا کے رکھا ہے، اس پیمانے کو توڑنا پڑے گا۔ نحوست صرف ایک ہی جگہ بتائی جاتی ہے، وہ انسان کے عمل میں نحوست ہے۔ اگر انسان نے جو ہے سود بٹے حرام چیزیں کیا، کسی کا مال کھایا، کسی کا حق دبایا، جو حقوق انسانوں کے ہیں اس میں کمی زیادتی کرنے سے نحوست پیدا ہوتی۔ نحوست کے پیدا ہونے کا یہ ہے ذریعہ۔ اور کسی جگہ پر اگر نیک عمل کیا جائے، نماز پڑھی جائے، قرآن کریم پڑھا جائے، ذکر کیا جائے، تو وہاں برکت ہو جاتی ہے۔ تو برکتوں کا ذریعہ انسان کا عمل ہے، نحوستوں کا ذریعہ بھی ہمارا عمل ہے۔ ہمارے عمل کی وجہ سے دنیا میں نحوستیں اور برکتوں کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں۔ باقی کسی زمین میں، کسی سواری میں، کسی عورت میں، کسی دکان میں، کسی جگہ بھی جو ہے نحوست باقی نہیں رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس ساری زمین اور آسمان کو اس نے پاک کر دیا ہے۔ عرش تک جو ہے فرشتے خوشیاں مناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اور قرآن کریم کے نزول سے۔ قرآن کریم ایک آسمانی طاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ یہ ایسی آسمانی طاقت ہے کہ سورج میں جو طاقت ہے وہ قرآن کریم کے ایک لفظ کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ قرآن کریم کا ایک لفظ قرآن سورج سے زیادہ طاقتور ہے۔ اتنی قرآن کریم کے اندر طاقت پائی جاتی، اتنا پاور ہے اس کے اندر رکھا ہوا۔ عرش الہی سے آیا ہے، اللہ نے خود اس کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو پڑھا ہے، تو کیا اس کے اندر نحوست لا سکتے ہیں جس میں اللہ نے خود پڑھے، جو خود بنائے؟ اس کو جو بنا کر کے اللہ تعالیٰ لاکھوں برس رکھنے کے بعد اس امت کے لیے اتارا تاکہ اس سے برکتیں حاصل کرے، اس سے اپنے اللہ سے مدد طلب کرے، اس کے ذریعے سے بیماریوں کو سے شفا حاصل کرے، اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرے،
اس کے ذریعے سے دنیا کے فوائد حاصل کرے۔ آج قرآن کریم پر اتنا عقیدہ نہیں ہے جتنا تعویذ گنڈے والے کے اوپر عقیدہ ہے۔ ایک تعویذ گنڈے والے نے اگر بول دیا کسی کو تمہارے گھر میں اثرات ہیں تو مرنے تک اس سے یہ عقیدہ نہیں جاتا۔ کہاں کا اسلام رہا؟ عالموں کی بات پر یقین نہیں ہے، عاملوں کی بات پر یقین ہے۔ عامل نے کہہ دیا تم کو جنات پکڑ لیا ہے اور تمہارے اندر لڑائی جھگڑا، تمہاری حالت خراب کر رہا، بس ہو گیا، اس سے عقیدہ ہو گیا۔ تو عاملین جتنے ہیں وہ جو بات کرتے ہیں وہ سب جھوٹا ہے، ان کا عمل بھی جھوٹا ہے۔ اصل چیز قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو آپ نے بتائی انسانیت کے لیے کہ اس میں تمہارے لیے برکت ہے، اس کے اندر تمہارے لیے ہدایت ہے، اس کے اندر تمہارے لیے شفا ہے۔ اور جو نحوست ہے وہ دنیا میں کہیں باقی نہیں رکھی گئی، نحوست آپ کے عمل میں ہے۔ تو ہم اگر ایسا غلط عقیدہ رکھ کر کے دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے تو ہمارے عمل کا کوئی ثواب قیامت میں ملنے والا نہیں ہے، یاد رکھو۔ کوئی نیکی دنیا میں آخرت میں کام نہیں آئے گی اگر ہم نے ایسا عقیدہ رکھا۔ جس کو اللہ نے محرم کے مہینے کو بابرکت کہا ہے، ہم بول رہے کہ نہیں منحوس ہے، اس میں ہم شادی نہیں کرتے، تو ہماری اللہ سے مقابلہ چل رہا ہے۔ سفر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مظفر کہا ہے کہ کامیابی کا مہینہ ہے، اس کو ہم نے نحوستوں کا مہینہ بنایا۔ تو ہم اللہ سے جہاں لڑائی کر رہے وہاں نبی سے بھی لڑائی چل رہی۔ نہیں، آپ جو بول رہے ہیں صحیح نہیں ہے، یہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے، یعنی حضور کے خلاف جو ہے عام امت مسلمہ کا عقیدہ ہو گیا۔ قرآن کریم جو کہہ رہا ہے یا جو علماء صحیح بات بتائیں گے اس کو نہیں مانیں گے، جو عامل کہہ دے، جو بے نمازی عامل، جھوٹے پیسے کمانے والا، جھوٹ بولنے والا، سمجھے، دنیا بھر کے غلط باتیں بتانے والا، ہزاروں عورتیں وہاں مر رہی ہیں عاملین کے پاس۔ یہ کیا سمجھے؟ دین کو برباد کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ قرآن کریم آپ کے گھر میں ہے، ساری جادوؤں کا جادو ہے، وہ ساری نحوستوں کو دور کرنے والی چیز ہے۔ ہر چیز قرآن نے بار بار اعلان کیا ہے کہ شفاء للناس، اس میں ساری شفا ہے، بیماریوں سے، نحوستوں سے، بدعمالی سے، اسی طریقے سے بد کرداری سے شفا قرآن کریم میں ہے۔ اس کو تو کوئی کرتا نہیں، قرآن جو ہے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیے، وہ مرنے تک کھلتا نہیں، مرنے کے بعد وہ ڈبے میں بند مسجد میں آ جاتا۔ تو جو چیز ہمارے لیے رحمت اور برکت اور شفا کی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو چیز ہمارے لیے نحوست پیدا کرتی ہے اس کو پکڑ لیا۔ تو اللہ کے بھی ہم خلاف ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہمارا معاملہ خلاف چل رہا۔ میرے عزیز دوستوں کہ نحوستوں کو اور برکتوں کو سمجھو کہ برکت کہاں ہے اور نحوست کہاں ہے، اس کو سمجھ کے چلو۔ نحوست جو ہے صرف انسان کے عمل میں، اس کے کردار میں ہے، باقی نحوست کہیں نہیں ہے دنیا کے اندر۔ کسی بھی جگہ جائیں گے، کسی پہاڑ پر، دریا میں، کہیں بھی نحوست باقی نہیں ہے، صرف جو ہے انسان کے عمل کردار میں نحوست ہے۔ تو اپنے کرداروں کی وجہ سے ہم اپنے عمل کا جائزہ لے لینا، لیکن کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا کہ بھائی یہ لوگ آج کل عام طور سے کسی عورت کی وجہ سے کچھ ہو گیا، بس اس کے اوپر جو ہے ساری چیزیں پھوڑتے رہتے اس کے سر پر کہ تیری وجہ سے ایسا ہوا، تیری وجہ سے ایسا ہوا، تو جب سے گھر میں آئی بیماری چل رہی، تو جب سے آئی گھر میں کاروبار بند ہو گئے، تیرے آنے کی وجہ سے اس کی موت، اس کی میت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ سارا کے سارا عورتوں کے سروں پہ پھوڑ رہے، پتھر پھوڑ رہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ماحول بند کر کے جو قرآن اور حدیث کا جو حکم ہے، قرآن کریم کو اپنی برکت کا ذریعہ بنائیں، اور کسی بھی وقت کو اللہ تعالیٰ نے وقت اوقات کو بنائے ہیں، کوئی اوقات وقت کوئی منحوس نہیں آتا۔ ہفتے کے 7 دن سارے کے سارے بابرکت ہیں، کسی دن بھی نحوست باقی نہیں ہے۔ یہ تو ہندوستان کی قوموں کی عادتیں ہمارے پاس آ گئی کہ ہفتہ منحوس ہے، اتوار منحوس ہے، وہ پیر ایسا ہے، منگل کو ایسا ہے، شادی بس جمعرات اور جمعہ کو ہی کرنے کا، باقی اور دن نہیں کرنے کا۔ یہ جو اوقات کو بھی ہم نے خراب کر دیا ہے، اللہ کے اوقات کو، بنائے ہوئے اوقات کو۔
औकात अल्लाह ने बनाए सारे। ला तसुब्बुद्दहर वानत दहरो, अल्लाह ने कहा तुम लोग औकात को, जमाने को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि जमाना मैं खुद हूं। बुरा भला तुम अपने अमल को कहो, तुम्हारे अमल की वजह से सारी दुनिया में नहुसत फैली और उसकी वजह से बर्बादी आ रही। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, जहां हम अपना अमल दुरुस्त करते हैं, नमाज अच्छी हुई कि नहीं हुई देखते हैं, रोज़ा हमने सही रखा कि नहीं रखा वो देखते हैं, हज पे जाने के लिए तरबियत हासिल करते हैं, तो अकीदे क्यों नहीं दुरुस्त करते? मुहर्रम के महीने के, सफ़र के महीने के, हफ्ते के 7 दिन के, ये इसको क्यों नहीं दुरुस्त, ये अकीदा क्यों नहीं अपने घरों में बताते कि ये अकीदा मत रखो, ये अल्लाह रसूल के खिलाफ है। आमिलीन जो कहे उस पर ईमान ला रहे हो, अल्लाह ने जो कहा उस पर ईमान नहीं ला रहे। आमिलीन ने कह दिया पत्थर की लकीर है, आजकल औरतों के पास पत्थर की लकीर से ज्यादा सही है उनका अमल। फिर वो चाहे मुसलमान हो, काफिर हो, कोई भी हो, सबका ऐसी हाल। और जो आलिम बताए, दीन और शरीयत के अहकामात बताए, उस पर कोई एतबार नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं। वहां पैसे दे करके अपने आप को बर्बाद करके जो है गुलाम मोल लेकर के आते हैं, और दीन और शरीयत की जो बात हम बताते हैं उस पर कोई तवज्जो नहीं देते। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, नहुसत और बरकतों का जो मामला है, इसको समझ के चलो। अल्लाह ताला ने बरकतों का खजाना हमारे घर में रखा हुआ है, कुरान करीम, बस वो सबसे बड़ा खजाना है, और वही आप दे करके चले गए, बस उसको पकड़ लेना जरूरी है। तो सारी बरकतें हमारे घरों में आएंगी, हमारे खानदानों में, और उससे शिफा हासिल होगी, उससे सेहत हासिल होगी, उसके ज़रिए से हम अल्लाह से मांग सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसको हम इख्तियार करें और औकात के ऊपर इल्ज़ाम ना दे। सफ़र के महीने को, मुहर्रम के महीने को, इसके महीने को, वो महीने को जो है ये इल्ज़ाम देना, औकात को बुरा भला कहना, अल्लाह को बुरा भला कहना है। और अपने अकीदे को दुरुस्त करें कि इन औकात में भी हम जो अमल करें वो सही है। मुहर्रम के महीने में भी शादी करे, सफ़र के महीने में करे। अब आज वो 13 तेजी गालिबन आजिज है, 13 सफ़र के महीने की तारीख 13 आजिज है शायद गालिबन जी, 13 तेजी उसका नाम रख दिए। मेरे अजीज दोस्तों, ये अकायद को दुरुस्त करो तो अमल कबूल होगा, और हमारा ईमान यकीन जो है कुरान करीम पर आए तो हमारे अमल को भी अल्लाह ताला कबूलियत देंगे और बरकतों से नवाजेंगे। ये जरिया है बरकतों का और नहुसतों के ख़त्म करने का। बाकी किसी पर इल्ज़ाम देना हमारी तरफ से अल्लाह के पकड़ में आने के बराबर है। हमेशा इसका ख्याल रखें, अपने घरों में काम चलाएं, इंशाअल्लाह उसके ज़रिए से बरकतें होगी। अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद